اتنا ہی کم ہے۔ خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی یاد کی بہترین نعمت سے والا مال فرمایا۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ہمیں بار بار ایسے لمحات نصیب فرمائے۔ یہ بڑا پرفتن قسم کا دور ہے، مادہ پرستی کا، عریانی اور فحاشی کا دور ہے۔ اس دور کے اندر ہر کام کرنے کے لیے بندے کے پاس وقت ہے، اگر نہیں وقت تو یاد خدا اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بندے کے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسے ماحول کے اندر، ایسے حالات کے اندر، اس مہنگائی کے دور میں، اس مادہ پرستی کے دور میں اور اس دہشت گردی کے دور میں، اس زمانے میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، ہر خوف و خطر کو بالائے طاق رکھ کے محفل پاک میں شریک ہونے والوں فقیر آپ کو مبارکباد دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے اور میری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ایسی محافل کو سجاتے ہیں، ایسی محافل میں آتے ہیں، تو رب کریم ان کو اس وقت تک الگ الگ کر کے اپنے گھروں میں نہیں بھیجتا جب تک کہ ان کو بخشش کا پروانہ نہیں عطا فرما دیتا۔ وہ اپنے گھروں میں بعد میں جاتے ہیں، رب کریم انہیں بخشش کی سند پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ خوب اپنے رب کو یاد کیا کریں، اپنا وقت غفلت میں نہ گزاریں۔ یہ زندگی کے سانس یہ گنے چنے سانس ہیں، یہ چند روزہ زندگی ہے، کیا خبر کس گھڑی موت واقع ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ موت ہمیں آ گھیرے اور پھر ہمیں منو مٹی کے نیچے دبا کر لوگ واپس آ جائیں گے، کسی نے پیچھے آ کر خبر نہیں لینی کہ مرنے والے کا قبر میں حال کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پر یہ مکان، یہ دکان، یہ بینک بیلنس، یہ گاڑیاں، یہ وہاں کام نہیں آنی۔ وہاں کام آنے والی دولت یہ نماز ہے، یہ ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن حکیم کی تلاوت ہے، درود و سلام ہے، صدقات و خیرات ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، محبت خدا ہے اور محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ۔ اپنا وقت یاد خدا میں گزارے، یہ لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ رب کریم نے ہمیں اپنی یاد کے لیے مخصوص فرمایا، اور رب تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم مجھ کو تنہا یاد کرو میں تم کو تنہا یاد کروں گا، تم فرش پر یاد کرو میں عرش پر یاد کروں گا۔ میرا بندہ تم مجھ کو تنہا یاد کر، میں بھی تنہا یاد کروں گا۔ میرا بندہ تو مجھ کو یاد کر جب تک تو ہے، میں تجھ کو یاد کروں گا جب تک میں ہوں۔ تجھے فنا ہے مجھے بقا ہے، میں جب تک رہوں گا تجھے یاد کرتا رہ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی گھبرایا نہ کریں، رب کریم کو یاد کرنے میں کبھی نہ گھبرائیں۔ کوئی کیا کہے گا کہ تو ذکر کر رہا ہے، کوئی کیا کہے گا تو نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کہے گا تو اطاعت خدا کر رہا ہے، کوئی کیا کہے گا تو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے، کوئی کیا کہے گا۔ ان چیزوں کی طرف مت دیکھو، نہ یہ دیکھو میرا یہ سٹیٹس ہے، میرا یہ مقام ہے، میرا یہ مرتبہ ہے، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لوگ مجھے ڈی گریڈ کریں گے۔ ان کی طرف مت دیکھو کہ یہ مجھے ڈی گریڈ کریں گے۔ لوگ ڈی گریڈ کرتے ہیں، کرتے رہیں،
تذلیل کرتے ہیں کرتے رہیں، پریشان کرتے ہیں کرتے رہیں، مذاق اڑاتے ہیں اڑاتے رہیں، کوئی تمہارا نہیں بنتا نہ بنے، کوئی مخالفت کرتا ہے بھلے کرتا رہے، اس کی پرواہ نہ کرو، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر تم اپنے رب کو یاد کرو، کوئی تمہارا بنے نہ بنے رب تو تمہارا بننے کو تیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خدا جس کا ہو جاتا ہے خدائی ساری اسی کی ہو جاتی ہے، خدا جس کا خدائی اس کی، خدا جس کا خدائی اس کی ہے، رب جس کا جہان اس کا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ مجھے اتنے فٹ کا اتنے گز کا پلاٹ مل جائے، اور جب آپ کو اتنے گز کا پلاٹ مل جاتا ہے، کاش 80 گز کا پلاٹ مل جائے، 80 گز کا پلاٹ جب آپ کو ملتا ہے خوشی کی انتہا نہیں رہتی، جب آپ کو 100 گز کا پلاٹ ملتا ہے اور خوش ہو جاتے ہیں، جب 120 گز کا پلاٹ ملتا ہے اور خوش ہو جاتے ہیں، جب 180 گز کا پلاٹ ملتا ہے اور خوش ہو جاتے ہیں، جب 250 گز کا پلاٹ ملتا ہے اور خوش ہو جاتے ہیں، مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کو بتاتے ہیں، اپنے فرینڈز کو بتاتے ہیں کہ مجھے نا میرے پاس میرا مکان جو ہے 200 فٹ کا ہے، 200 گز کا ہے، 250 گز کا ہے، بڑی خوشی سے بتاتے ہیں، یہ 100 گز ہو، 80 گز ہو، 150 گز ہو، 200 گز ہو، 250 گز ہو، 1000 گز ہو، کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ارے کچھ بھی نہیں، موت آئی یہ سارے گز چھن جائیں گے، یہ مکان، یہ ڈبل سٹوریاں، یہ کوٹھیاں، یہ کپڑے، ہر چیز، تیرے تن سے کپڑے اتار لیے جائیں گے، گھڑیاں اتر جائیں گی، مکانات یہیں رہ جائیں گے، گاڑیاں یہیں رہ جائیں گی۔ جس گز کے مکان پر تو نے مٹھائیاں بانٹی، جس گز کے مکان پر تو نے مسرت کا اظہار کیا، جس گز کے مکان پر تو نے ریلیٹیو میں خوشیاں منائی، تو نے جشن منائے کہ میں نے نیا مکان لیا ہے، موت آئی وہ مکان یہیں رہ گیا اور تو قبر میں اتر گیا، لیکن خدا کعبہ کی قسم اس کا وعدہ اٹل ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، فرمایا جو رب کا ہو جائے رب اس کا ہو جاتا ہے، اور خدا جس کا ہو جائے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہے 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 اللہ ہے۔ کہو سبحان اللہ، بابا دے بنا سبحان اللہ، دل سے پچھلے دوست ادھر والے پھر کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ کتنے خوش ہوتے ہو 80 گز کے پلاٹ پہ، اور اگر خدائی ساری تمہارے حوالے کر دی جائے، خدائی سے مراد ہے ساری خشکی تمہارے حوالے، ساری تری تمہارے حوالے، یہ ہوائیں تمہارے حوالے، یہ فضائیں تمہارے حوالے، یہ دریا تیرے سفر، یہ سمندر تیرے سفر، یہ پہاڑ تیرے سفر، پہاڑوں کے دفینے تیرے سفر، یہ جنگلات تیرے سفر، جنگلات کے دفینے تیرے سفر، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ صحرا تیرے سفر، صحراؤں کے دفینے تیرے سفر، یہ سمندر تیرے سفر، سمندروں کے دفینے تیرے سفر، یہ چاند تیرے سفر، یہ لوح و قلم تیرے سفر۔ لیکن شرط یہ لگائی، کنڈیشنیبل ہے، کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، تو میرے نبی کا ہو جا، تو میرے حبیب کا ہو جا، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ 80 گز کا پلاٹ کیا ہے، 100 گز کا پلاٹ کیا ہے، 200 گز کا پلاٹ کیا ہے، 250 گز کا پلاٹ کیا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں،
ہم تختی تیرے ہاتھ میں تھما دیں گے، قلم تیرے ہاتھ میں تھما دیں گے، تو اپنی تقدیر لکھتا جا، لوگوں کی لکھتا جا، لکھنا تیرا کام ہے، مور لگا کے بنا دینا میں رب جلیل کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدری۔ بابا دے بولے سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ، دل کی گہرائی سے کہیں، پھر کہیں سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، تو میرے نبی کا ہو جا۔ ہاں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ حبیب کہہ دو، حبیب کہہ دیجیے، اللہ کیا اعلان کروں کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ ہم سے پیار کرے، اگر تم چاہتے ہو اللہ ہم سے پیار کرے، اگر یہ چاہتے ہو اللہ میرا ہو جائے، جب وہ تیرا ہوگا تو تیری سنے گا۔ کہتا ہے نا میری دعا آسمانوں سے اوپر نہیں جاتی، 40 برس ہو گئے دعائیں کرتے کرتے قبول نہیں ہوتی، جب وہ تیرا ہو جائے گا تیری ہر بات کو سنے گا، تیری ہر بات کو مانے گا، تیری پسند اس کی پسند ہوگی، تیری خوشی اس کی خوشی ہوگی، تو جو مانگے گا وہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ رشتہ ہی ایسا ہے، تو روٹ گیا وہ تجھ کو منائے گا۔ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے، بندہ اگر روٹ کے کھڑا ہو جائے کسی بات پر، کیونکہ اس کے روٹنے میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، نفس کے لیے نہیں روٹتا، وہ رب کے لیے روٹتا ہے، مالک اس پہ رحم کر، نہیں ہوا وہ روٹ کے کھڑا ہو گیا، جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے اچھا 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 تو صبر کر جا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس پہ راضی ہو گیا، اب تو واپس آ جاتا۔ سبحان اللہ، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں حکمت۔ حبیب کہہ دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ہم سے پیار کرے، انہیں کہیں میرے حبیب کے ہو جاؤ، یحببکم اللہ، میں اللہ ان سے پیار کروں گا، اور جب میں پیار کروں گا جو مانگتا چلا جائے گا میں اللہ عطا فرماتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ۔ صدیہ گزری، خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت، بڑا نامی گرامی خلیفہ گزرا، نیک سیرت انسان تھا، بہت نیک سیرت۔ اس کے دربار میں بہت غلام اور کنیزیں رہتی، ایک کنیز کالی سی رنگت والی تھی، خلیفہ اس سے بڑی محبت کرتا، بڑا خیال کرتا، بڑا التفات کرتا، اس کی طرف بڑی متوجہ ہو کے بیٹھتا، وہ کہتی وہ پورا کرتا، پورے دربار میں اس کے خلاف مخالفت شروع ہو گئی، اب سب اس سے اختلاف شروع کرنا کر دیا، کوئی اس کو لائق نہیں کرتا تھا درباری، ہر ایک چاہتا کسی طریقے سے خلیفے کی نظروں میں اس کو گرا دیا جائے، لوگ صبح و شام ترکیبیں بناتے رہتے، کیا حربہ اختیار کریں کہ یہ خلیفے کی نظروں سے گر جائے۔ خلیفے کو بھی علم تھا، ایک دن خلیفہ نے بہت بڑی ایک دعوت کا اہتمام کیا، لوگوں نے مشورہ بھی دیا، آپ کے دربار میں حسین و جمیل کنیزیں رہتی ہیں، آپ ان کی طرف التفات نہیں کرتے، یہ کالی سی رنگت والی ہے، آپ اس پر اتنے مہربان ہیں، قربان ہیں، لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے، آپ اس کی بجائے کسی اور کو بھی دیکھ لیا کریں۔ لوگ طرح طرح کے مشورے دیتے، ایک دن خلیفہ نے دعوت کا اہتمام کیا، بہت بڑی دعوت، اس میں عمراء بھی تھے، وزراء بھی تھے، مشیر بھی تھے، عام بھی تھے، خاص بھی تھے، اس میں سونے چاندی کے برتن رکھے گئے، چمچ جو تھے وہ بھی سونے کے، پورے دربار کو مرصع کیا گیا، اعلیٰ کراکری
اعلیٰ کارپیٹ، اعلیٰ پردے، ہر چیز اعلیٰ اور کاسٹلی تھی، خلیفہ نے وہاں رکھ دی۔ دعوت بڑی پرتکلف۔ جب لوگ کھانا کھا کے فارغ ہوئے، خلیفہ نے اعلان کیا آج میں بہت خوش ہوں، بہت ہی خوش ہوں۔ اس خوشی کے موقع پہ اعلان کرتا ہوں آج جس کو اس دربار میں جو پسند آ جائے، یہ جو دربار سجا ہے، جس کو جو پسند آ جائے وہ اس پہ جا کے ہاتھ رکھ دے، وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بس خلیفہ کا کیا اعلان کرنا تھا، بھگدڑ مچ گئی۔ کسی نے سونے کی پلیٹ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ یہ پلیٹ میری ہوگی، کسی نے 4 5 6 چمچ پکڑ لیے، کوئی بھاگا اس نے کارپیٹ پہ ہاتھ رکھ دیا، کوئی بھاگا جس نے شمع پہ، یہ بجلی کے دور نہیں تھے، مشلوں کے دور تھے، مشل پکڑ لی، کسی نے کوئی چیز پکڑ لی، بھگدڑ مچ گئی۔ اور وہ جو کنیز تھی وہ سکون سے وہاں کھڑی رہی۔ خلیفہ نے کہا کیا بات ہے، تو نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا، تو بھی کسی چیز پہ ہاتھ رکھتی تاکہ وہ تیری ہو جاتی، کیا تجھ کو میرے اعلان پہ کوئی شک ہے؟ اس نے کہا مجھے امیر المومنین مجھے کوئی شک نہیں، آپ نے جو کہا آپ کریں گے۔ کہا تو کسی چیز پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتی؟ کہنے لگی مجھے صرف اتنا بتا دو کیا آپ بھی اس دربار میں شامل ہیں؟ کہنے لگا ہاں، میں نے کہا ہے اس دربار کے اندر جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے وہ اس کی ہے، میں اس دربار میں بیٹھا ہوں، میں بھی شامل ہوں، کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ آگے بڑھی، اس نے خلیفے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کوئی چیز اٹھا، پلیٹ اٹھا لے، یہ ڈش اٹھا لے، ڈونگا اٹھا لے، کارپیٹ پہ ہاتھ رکھ دے، سونے کے چمچ پکڑ لے، تو مجھ پہ ہاتھ رکھ رہی ہے۔ کہہ رہی خلیفہ میں سونا اور چاندی لے کے کیا کروں گی؟ اس طرح تو ایک پلیٹ ہاتھ میں آئے گی، 2 پلیٹیں ہاتھ میں آ جائیں گی، 1 ڈونگا ہاتھ میں آئے گا، 4 ڈونگے پکڑ لوں گی سونے کے، مگر میں تجھ پہ ہاتھ رکھتی ہوں، اگر تو میرا ہو گیا تو سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں، مجھے تیری ضرورت ہے۔ جب اس نے یہ کہا، خلیفہ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، سب ٹھہر جاؤ۔ سب ٹھہر گئے۔ کہنے لگا اعلان کے مطابق جس نے جس چیز کو اٹھایا وہ چیز اس کی ہے، میں اسی کو دیتا ہوں، مگر اب تم نے دیکھ لیا تم سب لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو، سب مجھ سے پیار کا دم بھرنے والے ہو۔ تم کہتے تھے خلیفہ کیا بات ہے، اس کالی سی رنگت والی سے تو پیار کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے تم درہم سے پیار کرتے ہو، تم دینار سے پیار کرتے ہو، تم سونے سے پیار کرتے ہو، تم چاندی سے پیار کرتے ہو، تم دنیا سے پیار کرتے ہو، یہ مجھ سے پیار کرتی ہے اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ ارے یہ تو دنیا کے حکمران کی حالت ہے کہ وہ اس سے اگر کوئی پیار کرے وہ اس سے پیار بھی کرتا ہے، اور جب پیار کرتا ہے ہر چیز ہینڈ اوور کر دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کا حکمران ہے جس کی طاقت محدود ہے، جس کا اختیار محدود ہے، جس کی لائف پیریڈ محدود ہے، جس کا دینا محدود ہے، جو دینے پر قادر نہیں، جو بنانے پر قادر نہیں، مگر جس کی بات فقیر بتا رہا ہے وہ قادر مطلق ذات ہے، وہ کن کا اشارہ کر کے فیکون کر کے دکھا دیتا ہے۔ ارے جو امیر المومنین کا ہو جائے، امیر المومنین اس کا ہو جائے، ہر چیز اس کو ہینڈ اوور کر دے اور بتا دے یہ میری ہے، میں اس کا ہوں، یہ تو اس بادشاہ کی حالت ہے جو خالق کائنات سے پیار کرتا ہوگا، مالک کائنات سے پیار کرتا ہوگا، رب کائنات سے پیار کرتا ہوگا، اس قدوس اللہ سے پیار کرتا ہوگا،
حی و قیوم سے پیار کرتا ہوگا، رحمان و رحیم سے پیار کرتا ہوگا، حی و قیوم سے پیار کرتا ہوگا، حنان و منان سے پیار کرتا ہوگا، رب جلیل سے پیار کرتا ہوگا، ذوالجلال والاکرام سے پیار کرتا ہوگا، کیا خبر مولا اسے کیا سے کیا عطا فرما دیتا ہوگا؟ اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، کو سبحان اللہ، دل سے پھر کو سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ۔ ہماری چھوٹی چھوٹی امنگیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں، ایک خواہش ختم نہیں ہوتی دوسری جنم لے لیتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری جنم لے لیتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی چوتھی جنم لے لیتی ہے۔ کیا شاعر کہتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ جاب نہیں تھی تو جاب چاہیے تھی، جاب مل گئی اب پروموشن کی فکر ہو گئی، پروموٹ ہو گئے اب سیلری کی فکر ہے، سیلری 20,000 تھی 30 کی فکر ہے، 30 سے 40 کی فکر ہو گئی، 40 ہو گئی تو 50 کی فکر ہے، 50 ہو گئی تو 60 کی فکر پڑ گئی، 60 ہو گئی اب لاکھ کی فکر ہے۔ اب وہ کہتا ہے یہ بھی کم ہے، یہ کوئی سیلری ہے۔ وہ دن بھول گیا جب وہ سائیکل پہ چلا کرتا تھا، وہ دن بھول گیا جب دھکے کھاتا تھا، سی وی لے کے پھرتا تھا مارا مارا، کہیں جاب نہیں ملتی تھی۔ اب جاب مل گئی، آفس میں بیٹھا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، بہترین جگہ پہ بیٹھا ہے، ویل ڈریسڈ ہو کے پھر رہا ہے، جیب میں نوٹ بھی ہیں، برادری میں عزت بھی ہے، دوستوں میں بھی عزت ہے، اس کے باوجود حالت اس کم ظرف کی یہ ہے، وہ کہتا ہے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی تھوڑا ہے، یہ بھی تھوڑا ہے، یہ بھی تھوڑا ہے، یہ بھی تھوڑا ہے۔ کل متاع دنیا قلیل، تجھے سب کچھ مل جائے پھر بھی تھوڑا ہے۔ ارے سن، یہ اس کی کیفیت ہے جس کے دل کے تاک و خوف کے اندر صرف دنیا کی محبت سمائی ہوئی ہو، یہ وہی شخص ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ خدا کعبہ کی قسم، جس کی خلوت و جلوت، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا، جس کا سونا اور جاگنا، جس کی استراحت، جس کا ہر عمل، جس کی ہر دھڑکن، جس کا ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرے، وہ تھوڑے کو بہت سمجھتا ہے، وہ نہیں کہتا، وہ ناشکری نہیں کرتا، وہ لمحہ اپنی زندگی اللہ کی یاد اور شکر میں گزار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سب بڑو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت۔ دل کیوں نہیں مانتا؟ اتنے مال کے باوجود دل نہیں مانتا، یہ دل نہیں مانتا، کہتا تھوڑا ہے، یہ بھی تھوڑا ہے، یہ بھی تھوڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہم بے سکون ہیں، 50,000 پہ مطمئن نہیں ہم بے سکون ہیں، 70,000 پہ مطمئن نہیں ہم بے سکون ہیں۔ کچھ لوگوں نے ٹیٹیاں اٹھا لی صرف سکون لینے کے لیے، 4 پیسے اکٹھے کر لیں۔ کچھ لوگوں نے شارٹ کارڈ نکالا، کلاشنکوفیں اٹھا لی، لوٹ مار شروع کر دی کہ شاید اس طریقے سے ہم ریچ مین بن جائیں۔ تو جتنا پیسہ کما لے، کتنا کمائے گا؟ $1,00,000، $2,00,000، $10,00,000، ملین، بلین ڈالر، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرات ضروری اعلان سنو، فلاں صاحب کا قضاء الہی فوت ہو گئے۔ جب تیری موت واقع ہوگی، جنازہ پڑھا جائے گا، دفن کر کے آ جائیں گے، کسی نے تیرا حال نہیں پوچھنا، تیرا قبر میں کیا حال ہو رہا ہے، کسی نے نہیں پوچھنا۔ وہاں تیرے عمل کام آئیں گے، وہاں تیرا ذکر کام آئے گا۔ یہ دہشت گردی، یہ آوارگی، یہ لوٹ مار، یہ لوٹ کھسوٹ،
یہ سب کچھ یہاں دھرے کا دھرا رہ جائے گا. تیرا کمایا ہوا پیسہ، تیری بنائی ہوئی کوٹھیاں، تیری بنائی ہوئی گاڑی، تیرا بنایا ہوا بینک بیلنس وہ پیچھے رہ جائے گا. وہ پچھلے کھائیں گے لیکن عذاب تو ڈوب دے گا. اپنے آپ کو عذاب میں نہ ڈال. رزق حرام کمانے کی بجائے حلال پہ اکتفا کر، زیادہ کی بجائے تھوڑے پہ اکتفا کر اور میانہ روی اختیار کر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامور اوسطها، کاموں میں اچھا کام وہ ہے جو میانہ روی سے کیا جائے. جب تم میانہ روی سے کام کرے گا رب کریم تیرے تھوڑے میں برکتیں عطا فرما دے گا. سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑے میں برکت ہو جائے گی. شیخ الاسلام والمسلمین غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی، ملتان شریف میں آپ کا آستانہ ہے، خانقاہ عالیہ ہے. آپ تشریف فرمائیں. کسی نے آ کر آپ کو بتایا حضرت ہی غضب ہو گیا، آپ کا بحری جہاز ڈوب گیا. آپ کے اپنے بحری جہاز چلتے تھے، سونے اور چاندی کی تجارت فرمایا کرتے تھے. آپ کا بحری جہاز ڈوب گیا ہے، بمائے مال کے ڈوب گیا. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے یوں ہاتھ رکھے، آنکھ بند کی، دل کی طرف دھیان دیا، مراقبہ کیا. مراقبے میں بیٹھے، آنکھ کھولی، چہرے پہ تبسم، مسکرا کر فرمایا الحمدللہ الحمدللہ. چند دن گزرے، کسی نے آ کے اطلاع دی حضرت وہ بحری جہاز آپ کا غرق نہیں ہوا تھا، وہ کسی اور کا تھا. آپ کا جہاز صحیح سلامت لنگر انداز ہو گیا، کنارے پہ لگ گیا. یوں ہاتھ رکھے، مراقبہ کیا، جسے آپ میڈیٹیشن کہتے ہیں. مراقبہ کیا، مراقبے میں گئے، چہرے پہ تبسم، مسکرا پڑے، سمائل، اور پھر کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ. مریدین نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی. جب جہاز کے غرق ہونے کی اطلاع ملی، جب بھی آپ نے تبسم فرما کے فرمایا الحمدللہ. جب جہاز کے ملنے کی اطلاع ملی، جب بھی تبسم فرما کے فرمایا الحمدللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم نے مجھ کو بتایا جہاز غرق ہو گیا، میں نے اپنے دل سے پوچھا بتا جہاز کے غرق ہونے کی تجھ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، دکھ تو نہیں ہوا؟ بھائی پورا بحری جہاز تھا، اس میں سونا اور چاندی تھا، اور اس میں ان کے غلام تھے، زرخرید غلام، سب کچھ تھا. سمجھو اس دور میں کروڑوں روپیہ تھا. میں نے اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے، تجھے کوئی تکلیف تو نہیں؟ میں نے دیکھا میرا دل، اس کو کوئی ٹھیس نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. میرا دل کر رہا تھا اللہ 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 اللہ. بولو بولو، روزی میں برکت ہوگی. اللہ بولو بولو. یہ بھگوان نہیں، رحمان کا نام ہے اللہ. بولو 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 بولو. آپ بولو اللہ اللہ. بولو اونچا بولو، اونچا بولو. چہرہ منور ہوگا، دعاؤں میں قبولیت ہوگی. بولو 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 بولو. اللہ 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 اللہ. اونچا بولو، اونچا اور اونچا. سینے کو زور لگا دو. پھر کہو اللہ. میرا دل رب کا ذکر کر رہا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ میرا دل رب کا ذکر کر رہا تھا. کہا میں پھر مسکرا دیا، خوش ہو گیا، شکر ہے الحمدللہ. میرے دل کو مال کے غرق ہونے کی کوئی تکلیف نہیں. کہ جب جہاز مل گیا پھر بھی تبسم کیا، پھر بھی یہی الفاظ تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا پھر میں نے اپنے دل سے پوچھا بتا مال کے آنے کی خوشی تو نہیں؟
یا متکبر تو نہیں ہو گیا کہ بہاول حق کا جہاز تھا، میں شیخ الاسلام والمسلمین ہوں، غوث العالمین ہوں، شب و روز رب کو یاد کرتا ہوں، میرا مال کیسے غرق ہو سکتا ہے؟ کیا ایسی کیفیت تو نہیں ہے؟ میں نے دیکھا نہ کوئی اس کو خوشی ہوئی، نہ یہ متکبر ہوا، یہ پھر بھی کر رہا تھا اللہ 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 اللہ۔ کہا میں نے مسرت کا اظہار کیا، اے مالک لم یزل، تیری رحمت پر نثار جاؤں، مجھ مسکین کو تو نے ایسا دل عطا کیا جس کو مال کے جانے کا نہ کوئی دکھ ہے نہ آنے کی خوشی ہے، دونوں صورتوں میں یہ تیری یاد میں مست الست ہے۔ اور سنو بندہ مومن کی پہچان یہ ہے، نہ تو مال کے آنے پر وہ خوش ہوتا ہے، نہ مال کے جانے پر وہ دکھ کا اظہار کرتا ہے، وہ دونوں صورتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مست رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے دل والے کو قلب مطمئنہ کہتے ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے، دکان پہ گاہک آئیں ہم خوش ہو جاتے ہیں، جس دن گاہکی زیادہ ہو گھر خوش خوش جاتے ہیں، نوٹ زیادہ آ جائیں بچوں میں ہیپی ہیپی ہوتے ہیں، بیوی سے اچھے لفظوں میں گفتگو کرتے ہیں، ایسے چہرے کی مسرت دیکھ کر بیوی سمجھ جاتی ہے آج نوٹ زیادہ لے کر آئے، بچے بھی سمجھ جاتے ہیں آج جیب بھاری ہے، دوست بھی سمجھ جاتے ہیں آج جیب بھاری ہے۔ اور جس دن کام نہ ہو منہ لٹکا ہوتا ہے، منہ افسردہ، چہرہ افسردہ، افسردگی میں آئے، گھر آئے، سب نے سمجھ لیا، سب سمجھ گئے معاملہ کیا ہے۔ آج لگتا ہے سیل نہیں ہوئی، آج لگتا ہے کوئی پہاڑوں نہیں پھنسا، کوئی پہاڑوں نہیں پھنسا، آج لگتا ہے دھندا نہیں ہوا، منہ لٹکا کے آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے اندر ہمارے قلب کی یہ کیفیت ہونے شروع ہو جاتی ہے، ہم پھر بھی خود کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میرا دل بڑا چلا ہوا ہے، مڈی آ جائے دل خوش ہے، مڈی گئی دل پریشان، ارے یہ تو عام لوگوں کا حال ہے، یہ تو منافق کا حال ہے۔ ارے بندہ مومن کی شان اور پہچان یہ ہے، مال کے آنے یا جانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دونوں صورتوں میں اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ ہر لمحے اپنے رب کو یاد کرے، اٹھے رب کو یاد کرے، بیٹھے رب کو یاد کرے، لیٹے رب کو یاد کرے، سوئے رب کو یاد کرے، جاگے رب کو یاد کرے، خلوتوں اور جلوتوں میں اپنے رب کا ذکر کرتا رہے۔ کس طرح سے؟ جیسے مکے کی گلیاں ہیں، وہاں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں، پہاڑوں پہ ادھر ادھر بآواز بلند وہ رب کا ذکر کرتے اور آج کی پکار لگایا کرتے تھے۔ کوئی مذاق اڑاتا، کوئی آوازیں کستا، کوئی برا بھلا کہتا، پرواہ نہیں، اپنی پرسنالٹی نہیں دیکھی، ہمیں پرسنالٹی سامنے نظر آ جاتی ہے، ہم اونچی آواز سے ذکر کرتے ہوئے گھبرائیں گے، میں گزٹڈ افسر ہوں، میری بےزتی ہو جائے گی، کوئی کیا کہے گا۔ بلند آواز سے ذکر تو کجا، نماز کا وقت آ جائے ہم اپنے صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں، بھئی صاحب جان چھوڑے تو میں جا کے نماز ادا کروں۔ تجھے صاحب کا خوف ہے، رب کا خوف نہیں ہے؟ کیا یہ پیسہ صاحب دے رہا ہے؟ کیا یہ جاب رب صاحب نے دی ہے؟ کیا یہ رزق صاحب دے رہا ہے؟ ارے سنو، دینے والا اللہ ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، اگر یہاں سے جاب گئی کسی اور ذریعے سے دے دے گا۔ ان صاحبوں سے نہ ڈر، ارے ڈرنا ہے تو رب سے ڈر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اللہ ایک دل میں دو خوف پیدا نہیں کرتا،
یا رب کا خوف ہوگا یا بندوں کا خوف ہوگا. اور فرمایا ایک دل میں دو محبتیں پیدا نہیں ہو کرتا, یا رب کی محبت ہوگی یا بندوں کی محبت ہوگی. وہ کتنا خوش وقت ہے جس کے دل میں خوف ہے تو خدا کا ہے, محبت ہے تو جو خدا کی ہے. سبحان اللہ, سب پڑھو سبحان اللہ, سبحانک رسالت. ہم اپنی پرسنالٹی دیکھتے رہتے ہیں, کہتے ہیں ہم اٹھ کے گیا صاحب ناراض ہو جائیں گے, جاب ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی کوئی بات نہیں, قربان کر دے, اس سے بہتر جاب دے دے گا. حقیقت بتا رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے ایسا کام بھی کر کے دیکھ, پرواہ نہ کر. آج کے دور میں ہم ذکر کرتے ہیں, ہمیں مسندوں پہ بٹھایا جاتا ہے. آج کے دور میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, جو اللہ کو یاد کرے, میں نہیں, جو بھی یاد کرے اس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں. آج کے دور میں جو رب کو یاد کرتا ہے اس کو سٹیجوں میں بٹھایا جاتا ہے. جو یاد کرے, جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے, اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. ایک وہ دور تھا جب کوئی ذکر خدا و یا ذکر مصطفیٰ کرتا, اس کی داڑھی نوچی جاتی, اس کی زلفیں نوچی جاتی, اس کی پگڑی کو تار تار کیا جاتا, اس کی کباب کو پھاڑا جاتا, اس کو ٹھڈے مارے جاتے, اس کو گالیاں دی جاتی, اس کے راستے میں پتھر کانٹے بچھائے جاتے, اس کو کوڑے مارے جاتے. اور یہی حال بلال حبشی کا تھا, اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں, پاؤں میں رسا ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے, اور پھر جب کوڑے مارتے وہ ہلتے. امیہ بن خلف کہنے لگا یہ ہلتا ہے, اس کا ایک حل ہے. کیا ہے؟ بڑے کیل لے کر آؤ. بڑے کیل لے کر آئے, ٹھونک دو. ٹھونک دیے بازوؤں میں, پاؤں میں, تاکہ جنبش نہ کر سکے. اب کوڑے برسانے شروع کر دیے. اس کے باوجود باز نہیں آیا. کہہ رہے احد احد. کیا لذت ہے اللہ کے ذکر میں, ارے کیا سرور ہے اللہ کی یاد میں, ارے لوگوں کیا کیف ہے اللہ کی یاد میں. تم نے غزلیں گنگنا کے دیکھ لی, تم نے گانے گنگنا کے دیکھ لیے, ترنم کے ساتھ گنگنا کے دیکھ لیا, کبھی تم مولا کو یاد کر کے دیکھو. خدا کی قسم جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے تو سرور اور کیف چڑھ جاتا ہے, نشہ آ جاتا ہے. اس کے نام میں سوز ہے, اس کے نام میں ساز ہے, اس کے نام میں درد ہے, اس کے نام میں گدال ہے. ارے یہ تو اس کے نام کا عالم ہے, اس کی ذات کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ, سب پڑھو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. شدت سے مارا جا رہا, کوڑے برساتے, جسم لہولہان ہو گیا, جسم سے خون رس رہا ہے. قصور کیا تھا؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, ان زخموں پہ نمک چھڑکا جا رہا ہے. پھر بھی وہ کہہ رہا ہے احد 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 احد. ایک ہے, وہ ایک ہے. یہ لات منات عزا, یہ 360 بت, یہ خدا نہیں ہے. آگ دیوتا نہیں ہے, چاند دیوتا نہیں ہے, سورج دیوتا نہیں ہے. یہ لائق عبادت نہیں, لائق عبادت صرف ایک ذات ہے جسے ذات خدا کہا جاتا ہے. بس آگ آگ کی پکار لگائی ہوئی ہے, مار مار کے وہ تھک جاتے, مگر یہ باز نہ آتا. رب نے شان کیا عطا کی, شان کیا عطا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب آئی, کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ, بولو بولو بولو. سب پڑھو سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ بھی کیا شب ہے معراج, وہ ملن کی گھڑی تھی. کون سی گھڑی؟ ملن کی گھڑی, ملن کی گھڑی, ملاقات کی گھڑی. معراج کی شب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. اب آئے جو صحیح, دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے, سوچ میں مبتلا ہوئے. اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے, دستک دوں, دستک دوں, اگر دستک دوں گا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے تو آواز دوں. اب خیال آیا کہ آواز دے کے جگایا تو یہ اللہ کا حبیب ہے,
اس کے آرام میں خلل واقع ہوگا کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ اب رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک الحمد ذل، میں کیا کروں؟ تیرا حبیب آرام فرمائے آواز دوں یا کہ کنڈی بجاؤں؟ کنڈی بجاؤں؟ آگے سے آواز آئی کنڈی نہ بجا، آواز بھی نہ دے، چھت پھاڑ کے اندر داخل ہو، چھت پھاڑی اندر داخل ہوئے، اندر جب داخل ہوئے دیکھا سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ اب جو جلوہ رسول کو دیکھا نا، دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھتے ہی رہ گئے، پتہ نہیں کتنی دیر کھڑے رہے، کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے، کتنے سال کھڑے رہے، دیدار کرتے رہے۔ خلوت میں تنہائی میں علیحدہ سے موقع نصیب ہو گیا۔ اب سوچا کیسے جگاؤں؟ ہلا دوں؟ کہا نہیں۔ آواز دوں؟ کہا نہیں، آواز نہیں دینی۔ ہلاؤں؟ کہا نہیں، ہلانا نہیں، یہ حبیب ہے، ہلانا نہیں، بے ادبی ہوگی۔ تو کیسے اٹھاؤں؟ تیرا حکم ہی تو پورا کرنا ہے۔ کہا میں نے تیرے لب کافور کے بنائے ہیں، آج کے دن کے لیے بنائے ہیں، تو کافوری لب اس کے پاؤں کے تلووں پہ لگا، اس وقت تک لگاتا رہے جب تک یہ اپنی مرضی سے نہ جاگے۔ لب جو لگائے ایسا سرور آیا کہ جس کی حد نہیں، پتہ نہیں کب تک وہ چومتا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، کیا بات ہے؟ کہا رب کریم نے آپ کو عرش پہ بلایا ہے، آپ تیاری کریں ملاقات کے لیے، معراج کی ملن کی گھڑی آئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی نے جبریل سے پوچھا کہ جب تو نے تلوے چومے مصطفیٰ سن کے تو کیفیت کیا تھی؟ کوئی لطف بھی آیا، کوئی سرور بھی آیا کہ نہیں آیا؟ کیا پایا؟ کیا پایا کیا وہاں پہ؟ وہ کہتا ہے نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، ارے نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، یہ مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ کیا نشہ تھا اس کے اندر۔ دعا کرو خدا کرے کبھی ہمیں بھی چومنا نصیب ہو جائے، خدا کرے کبھی خواب میں آ جائے، خدا کرے کبھی ایسا کرم کر دے، معراج شریف کی برکت سے خدا کرے ہمیں بھی درشن نصیب ہو جائے اور ہمیں بھی تلیاں چومنے کا موقع عطا فرما دیں۔ سرکار نے تیاری فرمائی، براق تیار ہے، یہ برق رفتار سواری ہے، برق رفتار، یہ آنا فانا اڑتی ہے، پلک جھپکنے میں یہاں سے وہاں، برق رفتار سواری۔ سرکار سواری پہ سوار ہونے لگی، سواری نے بھدکنا شروع کر دیا، کبھی وہ پچھلا حصہ اڑا دیتی، کبھی اگلا حصہ کھڑا کر دیتی۔ جبریل پکار اٹھے، اس کو یوں کر کے کہا کیا بات ہے، تجھے معلوم نہیں تجھ پہ کون سوار ہونے والا ہے؟ یہ کیا انداز ہے، یہ کیا بے ادبی ہے؟ اس نے کہا میں تو بھیک مانگنے کے چکر میں ہوں، یہ لجپال نبی ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، میری چھوٹی سی درخواست ہے یا رسول اللہ۔ فرمایا مان،
مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا میری درخواست ہے جیسے آج مجھ پر کرم کیا ہے، مجھے موقع عطا کیا کہ میں سواری کا کام کر رہی ہوں، اسی طرح سے کل قیامت کے دن مجھ پر کرم کرنا، جب آپ جنت میں داخل ہوں تو مجھ کو موقع دیں کہ سواری کے طور پر میں آپ کے نیچے سوار ہوں۔ سبحان اللہ، آپ مجھ پر سوار ہو کے داخل جنت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جا تیری مراد کو پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار سوار ہوئے، سواری سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، قبلہ اول کی طرف، بیت اللہ سے قبلہ اول کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جو سوار ہوئے، برق رفتار سواری، برق رفتاری میں وہ چلی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظارہ دیکھتے جا رہے ہیں، کائنات کو دیکھتے جا رہے ہیں، نیچے سے منظر دیکھ رہے ہیں۔ نگاہ جو پڑی موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر، وہاں جو دیکھا، فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ، بولو۔ سب بڑو سبحان اللہ، موسیٰ سبحان اللہ۔ موسیٰ قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ، قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی مراقبہ نہیں کیا۔ آپ میں سے جس نے جہاز کی سواری کی ہوگی وہ بہتر جانتا ہے، اتنی بلندیوں پہ جب جہاز جاتا ہے نا، نیچے کچھ بھی نظر نہیں آتا، بادل ہی بادل نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ اور پھر نیچے نظر کیا ہے؟ اس کے بعد اگر آپ قبر کے اوپر کھڑے ہو جائیں، آپ کو معلوم ہی نہیں قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، جسے کشف قبور کہا جاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ کو کچھ نظر بھی آ رہا ہو، جس سپیڈ سے جہاز جا رہا ہے اس سپیڈ سے یہ تعین نہیں کیا جا سکتا یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ گاڑی جی ایل آئی ہے، ایکس ایل آئی ہے، 2D جا رہی ہے، اور اس کے اندر کون بیٹھا ہے یہ معلومات نہیں ہوتی۔ لیکن کمال آفرین نگاہ نبوت ایک برق رفتار سواری، یہ دنیا کے بہترین قسم کے جہاز ایک طرف، وہ سواری کی رفتار ایک طرف، سرکار اس پر سوار نیچے جھانکا اور جھانکا، پتہ نہیں کتنی بلندی پر تھی، ان بلندیوں سے دیکھا، قبر سے نیچے نگاہ گئی اور نیچے سے قبر موسیٰ نظر آئی، اور موسیٰ کی قبر کو جب دیکھا فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ ارے جو نبی برق رفتار سواری پہ بیٹھ کر گزرتے ہوئے موسیٰ کی قبر کو پہچانے اور پھر موسیٰ کو دیکھے بھی صحیح اس کی حالت سے منکشف ہو جائے کہ موسیٰ قبر میں کر کیا رہے ہیں، خدا کعبہ کی قسم اس نبی کی نگاہ اگر یہ دیکھ سکتی ہے تو اس نبی کی نگاہ مدینے میں بیٹھ کر ہمارا منایا ہوا میلاد بھی دیکھ سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سب بڑو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ فرمایا میں وہاں سے چلا۔ اب وہاں سے چل کے کہاں گئے؟ بیت المقدس گئے۔ بیت المقدس جب پہنچے تو فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے۔ اللہ، جب پہلے گزرے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں، فرمایا میں جب وہاں پہنچا میں نے دیکھا کہ موسیٰ کیا کر رہے ہیں، موسیٰ پہلے استقبال میں کھڑے ہیں، کمال آفرین ہے، وہاں نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پھر روانہ ہوئے کہاں پر؟ عرشوں کی طرف، چھٹے آسمان پہ پہنچا، میں نے دیکھا موسیٰ چھٹے آسمان پہ کھڑے ہیں، تار سواری پہ سوار، اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو قبر میں نماز پڑھے۔ میرے آقا بیت المقدس بعد میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس پہلے پہنچ گئے، پھر بیت المقدس سے چھٹے آسمان پر میرے آقا بعد میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ پہلے پہنچے۔ ارے برق رفتار سواری پہ سوار ہو کر میرے نبی میرے آقا جا رہے ہیں، ثابت ہوا
برق رفتار سواری کی رفتار ایک طرف اور نبی کی رفتار ایک طرف ہے. سبحان اللہ. ارے یہ تو مقتدی نبی کی رفتار کا عالم ہے. قبر میں تھا، پھر بیت المقدس میں پایا گیا، پھر وہاں سے چھٹے آسمان پہ پہلے پہنچ گیا. یہ تو مقتدی نبی کلیم نبی کی رفتار کا عالم ہے. حبیب نبی کی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ. سب پڑھو سبحان اللہ. آنن اگر کلیم قبر سے بیت المقدس میں، بیت المقدس سے چھٹے آسمان پہ جا سکتا ہے، میرا نبی اپنے روزہ اقدس سے آنن فانن چل کر ہماری محفلوں کی زینت پر سجدہ ہے. سبحان اللہ. سب پڑھو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بابا دے بولو، بابا دے بولو، بابا دے بولو، بابا دے بولو. سبحان اللہ. سب پڑھو سبحان اللہ. سبحان. دل کی گہرائیوں سے کہیے، گونج بڑھ جائے، گونج بڑھ جائے. پھر کہ سبحان اللہ. پھر کہ وہ نشان بابا سویا پڑا ہے، اس کو اٹھاؤ ذرا، کہو سبحان اللہ. یہ تیرے ساتھ والا ساتھی مراقبے میں بیٹھا ہے، اس کو کہ ٹانگیں نیچے کر، ٹانگیں نیچے کرا اس کی، کہو سبحان اللہ. بابا دے بولو، گونج بڑھ جائے. ادھر والا ہے، ادھر والا ہے. کیا شان ہے ہمارے آقا کی ہے. وہ تو کلیم کی رفتار کا عالم ہے، حبیب کی رفتار کا کیا عالم ہوگا. ہم ایسے نہیں محفلیں سجاتے، ہم ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، آنن فانن تشریف لے آتے ہیں. میں بات کو اختصار سے کرتا جاؤں. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے وہاں پر سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگے، مقام سدرۃ المنتہا آیا، وہاں سے جب آگے جانے لگے نا، آگے جانے لگے، جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تو فرمایا آ جا، آ جا، چلا رب نہ تیری ملاقات کراؤں. سبحان اللہ. اس سے پوچھا کبھی رب کو دیکھا ہے؟ کہتا نہیں. تو کدی نہیں دیکھے؟ تو نے کبھی دیکھا ہی نہیں؟ کہتا نہیں. تو نے نہیں دیکھا؟ کہتا نہیں. اچھا تو پھر تو کیا کرتا ہے؟ کہتا میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، رب کی آواز آ جاتی ہے، پیغام سن کے آگے اپنا کام کراتا ہوں، ڈیوٹی دیتا ہوں، اس سے آگے میں کبھی نہیں گیا. فرمایا آج تجھے میں لے جاؤں، میں تجھے لے جاتا ہوں، تیری ملاقات کرائے دیتا ہوں. کہتا نہیں نہیں محبوب، اگر اس سے میں تھوڑا سا بھی آگے چلا گیا نا، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. میں نہیں آگے جاتا، میں ٹھہر گیا. عاشق کہتے ہیں یہ جبریل تھا جو انکاری ہو گیا، کہنے لگا میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں جاؤں گا. کہتے ہیں اگر صدیق ساتھ ہوتے نا اور محبوب یہ کہہ دیتے صدیق میرے ہمراہ آ جا، وہ جل کے راکھ ہونا برداشت کر لیتا، مگر مصطفیٰ کو انکار کبھی نہ کرتا. سبحان اللہ. سب بڑا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا سے آگے گئے. آگے جب گئے، شرق و غرب، شمال و جنوب کا تعین ختم ہو گیا. مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کہاں ہے، جنوب کہاں ہے، تحت و فوق کے تعینات سارے ختم ہو گئے. سرکار آگے جا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں سرکار پریشان ہو گئے. میں نے کدھر جانا ہے؟ پریشانی نہیں تھی، پریشانی نہیں تھی. سرکار کو کیسی پریشانی؟ بات پریشانی کی نہیں تھی. وہ ہیجان کیسا تھا؟ وہ ہیجان یہ تھا، ادھر دیکھا تو خدا نظر آیا، ادھر دیکھا تو خدا نظر آیا، ادھر دیکھا تو خدا نظر آیا، جو پیچھے دیکھا تو خدا نظر آیا. فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر دیکھو جلوہ خدا دیکھو گے. سبحان اللہ. سب بڑا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اطاعت رسول کرتا ہے، اتباع رسول کرتا ہے،
و مرتبہ تو اس کو نصیب ہو جاتا ہے میرے نبی کے نعرین کا صدقہ۔ میرے آقا کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ ادھر دیکھا تو خدا نظر آیا، ادھر دیکھا ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی دیر میں آواز آئی کیف یا محمد ان ربک یصلی، حبیب ٹھہر جا، کیف یا محمد ان ربک یصلی، حبیب ٹھہر جا، تیرا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو آواز آئی کانوں میں کیف یا محمد ان ربک یصلی، حبیب ٹھہر جا، تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے، صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ سرکار نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آگے دیکھا پیچھے دیکھا۔ دیکھنے کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آواز صدیق کی تھی، کلام خدا فرما رہا ہے، آواز صدیق کی استعمال ہو رہی ہے۔ رب کریم جانتا تھا میرا حبیب اگر پیار کرتا ہے تو صدیق سے، اس کا یار جو ہے صدیق ہے، اس کے ہیجان کو ختم کروں اور صدیق کی آواز میں ہم کلام ہو جاؤں، اے صدیق تیری عظمت پہ نثار جاؤں۔ رب بھی اگر پکارے تو تیری زبان سے پکار رہا ہے۔ سبحان اللہ، سب بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ یا محمد ان ربک یصلی، اب آواز آئی ادر منی، میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں، ادر منی ادر منی۔ اللہ فرماتا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، میں نے اپنے حبیب سے کلام کیا، جبریل کے علاوہ کلام کیا۔ پہلے جبریل پیغام لاتا تھا، اب جبریل کو ہٹا کر کلام کیا۔ میں نے اپنے حبیب سے باتیں کی۔ مولا کیا باتیں کی؟ تو میری مرضی میں ہے، کیا بتاؤں، کیوں بتاؤں، میں نے کیا باتیں کی؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، میں نے وحی کی، گفتگو کی، باتیں کی اپنے حبیب سے، بس جو کی۔ اب جو آواز آئی ادر منی، سرکار قریب گئے، ادر منی، اور قریب گئے، ادر منی، سبحان اللہ، اور قریب گئے، ادر منی، اور قریب گئے، نہ لنگا لنگا اگے بھی ہے لنگا، اور لنگا نہ آمن، اور گئے کول آ جا، اور کول آ جا، اور قریب آ جا۔ قریب ہوتے 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 ایسے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے۔ فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، ایک کمان کا فاصلہ یا اس سے بھی کم فاصلہ، اتنی قربت میں بیٹھ گئے اور پھر رب کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب دیکھنا شروع کیا نا، اب جو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے، جلوہ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، رب کو، اللہ، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور رب فرماتا ہے ما زاغل بصرو وما طغا، میرے حبیب نے جب مجھ کو دیکھا بلکہ جھپکا کے نہیں دیکھا، وہ مجھے دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا۔ سبحان اللہ، سب بڑا سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے اب ہم کلام ہوئے، 90,000 گفتگو ہوئی۔ فرمایا 30,000 باتیں عام لوگوں کو بتانا، 30,000 خاصوں کو بتانا، باقی 30,000 کسی کو نہیں بتانی، وہ اپنے پاس رکھنا، اس میں سے ایک بات بھی کسی کو نہیں بتانی۔ اچھا ہوگی بات؟ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم میرے لیے دنیا سے تحفے میں کیا لے کر آئے ہو، گفٹ کیا لائے ہو؟ عرض کی یا اللہ میں تیری بارگاہ میں وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس موجود نہیں۔ کیا لائے کیا ہو؟ عرض کی مالک لم یزل، میں تیری بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، تیرے پاس بڑائی ہے، کبریائی ہے، تیرے پاس عاجزی تو نہیں، میں عاجزی کا تحفہ لے کر آیا ہوں، عاجزی کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ رب کو تحفہ پسند آیا، واقعی بہت بڑا تحفہ ہے۔ اتنا مقام پانے کے باوجود، عرفہ مقام پانے کے باوجود، معراج حاصل کرنے کے باوجود کوئی اکڑ نہیں، کوئی اکڑ نہیں۔ آج تو گزٹڈ افسر ہو جائے، گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ آج کسی کے پاس اچھی گاڑی آ جائے، وہ کبھی منہ یوں کر کے بات کرے گا، کبھی منہ یوں کر کے بات کرے گا، اس کا انداز تکلم تبدیل ہو جاتا ہے۔
آج کسی کے پاس پیسہ آ جائے انداز تکلم تبدیل ہو گیا. آج کسی کے پاس کوٹھی آ جائے انداز تکلم تبدیل ہو گیا. نثار جاؤں اپنے نبی کی ذات پر عرفہ مقام پانے کے باوجود عاجزی اور انکساری لے کر بیٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر. میں آج نہیں لے کر آیا ہوں. مصطفیٰ رونے لگے. فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ سسکیاں بند گئی. رو کیوں رہے ہو؟ کہا امت یاد آ رہی ہے. کون یاد آ رہا ہے؟ بولو بولو بولو. امت یاد آ رہی ہے. کہا آج کی شب تو ملن کی شب ہے. آج کی شب پہ تجھے امت یاد آ رہی ہے. دنیا دیاں گلاں چھڈ آپس وچ پیار دا حال ونڈ لئیے. پیار کی باتیں کرتے ہیں. مولا میری امت تو نے مجھ پر تو کرم کیا ہے. میری امت کا معراج اور پیار دیکھ اپنے نبی کا. اور خلوتوں میں اپنے نبی کو بھولنے والے, جلوتوں میں اپنے نبی کو بھولنے والے, بستروں پہ اپنے نبی کو بھولنے والے, گاڑیوں میں اپنے نبی کو بھولنے والے, دکانوں اور مکانوں پہ اپنے نبی کو بھولنے والے, ارے خوشیوں راتوں میں اپنے نبی کو بھولنے والے, شادی اور بیاہ پہ اپنے نبی کو بھولنے والے. ارے دیکھ تو صحیح تیرے میرے نبی نے عرشوں پہ جا کے ہمیں نہیں بلایا. کیسے یاد رکھا ہم نے وہاں جا کے. اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کی مالک جیسے تو نے مجھ کو معراج عطا کیا میری امت کو بھی معراج عطا فرما. کہا تیرا معراج تیری شان کے مطابق, تیری امت کا معراج تیری شان کے مطابق ہوگا. اب تو ٹھیک ہے. مولا کیا دیتا ہے؟ کہا 5 گانا نماز کا 50 نمازوں کا تحفہ دیتا ہوں. تیری امت کا جو مرد عورت, جوان بوڑھا, عورت مرد جو نماز ادا کریں گے وہ چاہے کہیں بھی ادا کریں. جب سے تو پیدا ہوا تو نے سر سجدے میں رکھا, رب حبلی امتی کہا. ہم کو تیری ادا پسند آئی, ہم نے تیرے لیے کل کائنات کو لائق سجدہ کر دیا. جو کہیں بھی سجدہ کرے گا ہم اس کے سجدے کو قبولیت کا درجہ دیں گے. اور جو محبت میں, محبت میں, خلوص میں, چاشنی میں, چاک میں سجدہ کرے گا ہم اس کے سجدے کو قبولیت کا درجہ دیں گے اور اس کی نماز کو معراج کا درجہ عطا فرمائیں گے. اس لیے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے حالت سجدہ میں جاتا ہے رب حجاب ہٹا کے بندے کو اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سب پڑھو سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کہو سبحان اللہ. بابا دے بلند. پھر کو سبحان اللہ, پھر کو سبحان اللہ, پھر کو سبحان اللہ. جس نماز کو ہم نے دکانوں پہ بیٹھ کے ضائع کر دیا, جس نماز کو ہم نے نیند میں ضائع کر دیا, جس نماز کو ہم نے گپ شپ میں برباد کر دیا, وہ نماز کوئی عام تحفہ نہیں, یہ اللہ کا عطا کردہ ایک تحفہ ہے, گفٹ ہے, گفٹ ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو تحفہ عطا فرمایا, تحفہ ہی ہے. اور پھر یہ معراج ہے. نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندہ ذکر, نماز میں ذکر خدا بھی ہے, ذکر مصطفیٰ بھی ہے. نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے قرب خدا بھی ملتا ہے, قرب مصطفیٰ بھی ملتا ہے. ارے نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے دیدار خدا بھی نصیب ہوتا ہے, دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نماز نہ چھوڑا کرو, تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی. نماز نہ چھوڑا کرو, تمہارے قلب منور ہو جائیں گے. نماز نہ چھوڑا کرو, چہرے منور ہو جائیں گے. نماز نہ چھوڑا کرو, تمہاری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی. نماز سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. تم لاکھ وظیفے پڑھتے رہو, نماز جیسا وظیفہ نہیں ملے گا. فرض عین عبادت ہے. بوڑھے کو معاف نہیں, جوان کو معاف نہیں, مسافر کو معاف نہیں, بیمار کو معاف نہیں. فرمایا کھڑے ہو کے پڑھو. نہیں پڑھ سکتا, بیمار ہو گیا ہوں. کہا بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھو.
لیٹ نہیں پڑھ سکتا. اشاروں سے پڑھو, اشاروں سے پڑھو, مگر پڑھو. اشارے سے بھی پڑھنا تیرا کام ہے اور قبول کر لینا میں رب کا کام ہے. ایسی عبادت فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل ہمراہ ہے, ملاقات کر کے, یہ تو بات اتنی لمبی ہے, ساری زندگی گزر جائے یہ واقعہ ختم ہی نہیں ہوگا. جنت کی سیر ہو رہی ہے. جب جنت کی سیر ہوئی, اس جنت کی سیر میں حوریں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حوروں کو دیکھا, حوریں بڑی حسین کہہ رہی ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا 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 یا رسول اللہ مصطفیٰ مجتبیٰ یا حبیب اللہ. حوریں سلام پیش کر رہی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حوروں کو دیکھا, ایک حور کی طرف اشارہ کیا. جبریل کہتے ہیں جی یا حبیب اللہ. اس حور کو دیکھا ہے, دیکھا ہے, یہ میرے صدیق کے لیے, یہ صدیق کے لیے. اس کو دیکھا ہے, محبوب دیکھا ہے, یہ فاروق کے لیے. اس کو دیکھا ہے, محبوب دیکھا ہے, یہ غنی کے لیے, عثمان کے لیے. اس کو دیکھا ہے, آقا دیکھا ہے, یہ حیدر کرار کے لیے. اس کو دیکھا ہے, یہ طلحہ اور زبیر, یہ طلحہ کے لیے, یہ زبیر کے لیے, یہ سعد بن ابی وقاص کے لیے, یہ عبد الرحمن بن عوف کے لیے. سرکار فرماتے جا رہے ہیں حوروں کی طرف اشارہ کرتے کرتے, یار کمال آفرین ہے, کمال آفرین ہے. کوئی اپنی چیز کسی اور کی چیز کو تقسیم نہیں کر سکتا, اپنی چیز ہی بانٹ سکتا, اپنی چیز ہی دے سکتا ہے. میں اگر کسی کو دوں گا تو اپنی گھڑی اتار کے دے سکتا ہوں, اپنا رومال دے سکتا ہوں, اپنی ٹوپی دے دوں گا, اپنا کرتا اتار کے دے دوں, اپنی جیب کی چیز دے دوں. لیکن یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی چیز اتار کے اس کو دے دوں. آپ کی ملکیت آپ کی ملکیت ہے, میری ملکیت میری ملکیت ہے. کمال آفرین کہ میرے آقا جنت کی حوروں کی تقسیم فرما رہے ہیں, خود فرما رہے ہیں یہ فلاں کے لیے فلاں کے لیے. ثابت ہوا کہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھی چیز ہو, سب کی سب ملکیت میرے مصطفیٰ کی ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یوتی وانا قاسم, رب مجھ کو دیکھتا ہے, میں نبی مجھ تقسیم فرماتا ہوں. تقسیم میرے آقا کی ہے. جب حوروں کے سردار کی باری آئی, میرے آقا نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر شاہ فرمایا جبریل کہا جی یا رسول اللہ. اس کو دیکھا ہے, آقا دیکھا ہے, یہ میرے پیارے بلال حبشی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حبشی بلال کے لیے. حوروں کی سردار بھی بڑی حسین و جمیل, ویری بیوٹیفل, چہرہ بڑا اٹریکشنیبل. وہ گردن کبھی نزاکت میں یوں ڈالتی, کبھی نزاکت میں گردن کو یوں پھینکتی. اس نے جب سنا کہ بلال کے لیے پسند کیا جا رہا ہے, کہنے کی آقا کیا کر رہے ہیں, میں حوروں کی سردار ہوں, آپ نبیوں کے سردار ہیں, میں سمجھی آپ مجھ کو اپنے لیے پسند کریں گے. اپنے لیے نہ صحیح, کسی ایسے صحابی کے لیے پسند کرتے جو گورا چٹا ہو. یہ بلال ہی رہ گیا تھا, چھوٹی سی ناک والا, موٹے ہونٹوں والا, کالی رنگت والا, جس سے چلا نہیں جاتا. اس بلال کے لیے کمال ہے, اس کو ناگہار گزرا. میرے آقا نے فرمایا تو اپنے حسن سے ناز کر رہی ہے, اکڑ رہی ہے, تو یہ کہہ رہی ہے بلال کے لیے پسند کیا. ارے یہ تو میرا انتخاب ہے, یہ تو میری پسند ہے, میں نے تو بلال سے پوچھا ہی نہیں, کیا خبر وہ بھی تجھ کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا. اس کا موڈ اور خراب ہو گیا, کہتی واہ کالی رنگت والا مجھ کو پسند نہیں کرے گا. فرمایا تو کیا حسین ہے, ارے سن, جس دن کا بلال نے مجھ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے, غیر کے چہرے کو دیکھنا پسند ہی نہیں کیا. ارے سن لے, تو جتنی مرضی لا حسین ہو, بلال میرے سوا کسی اور کو پسند کرتا ہی نہیں. سبحان اللہ, شکر سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
حبشی کی، سبحان اللہ. فرمایا قیامت بپا ہوگی، بلال کے جسم کا حسن حوروں میں تقسیم کیا جائے گا. بلال کے جسم کی سیاہی کا حسن حوروں میں تقسیم کیا جائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ سیاہ جسم اور وہ حسن ہے. سنو، چہرہ خوبصورت ہو، اس کے اوپر اگر ایک تل لگا دیا جائے، وہ تل اٹریکشن کو دوبارہ کرتا ہے، خوبصورتی کو دوبارہ کرتا ہے، کشش کو دوبارہ کرتا ہے. فرمایا بلال کے جسم کی سیاہی حوروں میں تقسیم کی جائے گی. کیسے؟ تل لگا لگا کے، تل کی صورت میں. یعنی جو بھی مومن بندہ مومن جس کے نکاح میں جو بھی حور آئے گی وہ اٹریکشنیبل خوبصورت حور، اس کا چہرہ اور خوبصورت ہوگا. یعنی دل رسول کی تمنا دیکھو کہ جو بھی بندہ مومن جس کے نکاح میں حور آئے، ہر کے چہرے پر اس کو بلال کا حسن نظر آئے، میرے غلام کا حسن نظر آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وفا رسول کا نتیجہ ہے، یہ محبت رسول کا نتیجہ ہے. تو بھی پیار کر کے دیکھ اپنے حبیب سے، پھر دیکھ میرا نبی کیسے کرم فرماتا ہے. سرکار جب جنت میں داخل ہوئے نا تو جنت میں چلنے کی آواز آئی، زور زور سے، دھم 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 کی. فرمایا جبریل. جی یا رسول اللہ. کون ہے؟ جو ہم سے پہلے داخل جنت ہو گیا. عرض کی آقا آپ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. کہا تو یہ آواز کیسی ہے؟ کون سی آواز؟ یہ آواز کان لگا. ہاں اچھا یہ آواز. بعض لوگ کہتے ہیں سرکار کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے پوچھا. نادان، یہ بات نہیں تھی. جبریل چہرہ رسول میں ایسا کھویا ہوا تھا، خدمت رسول پہ ایسا معمور تھا، اس کا دائیں بائیں سے دھیان ہٹا ہوا تھا. میرے آقا جبریل کو اٹینٹیو کر کے دکھانا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے تو نے میری عظمت اور شان دیکھ لی، اب میں تجھ کو اپنے غلام کی شان کو دکھاؤں کہ میرے غلاموں کی شان کیا ہے. جبریل یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے کی داخل جنت ہوا؟ آقا تجھ سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا. کہا یہ آواز کیسی ہے؟ کان لگائے. عرض کی آقا یہ آپ کے پیارے غلام بلال حبشی کے قدموں کی چاپ کی آواز ہے. مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے، آواز مدینے کی گلیوں میں آ رہی ہے. ارے دیوانوں سنو، جو نبی اپنے غلام کے قدموں کی چاپ کو جنت کی گلیوں میں سن سکتا ہے، وہ نبی گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہمارے درود و سلام کو بھی سن سکتا ہے، ہماری باتوں کو سن سکتا ہے، یا رسول اللہ کے نعروں کو سن سکتا ہے، ہماری محبتوں کو دیکھ سکتا ہے، ہماری اداؤں کو دیکھ سکتا ہے. گلیوں میں کیا کر رہے تھے؟ چھلیاں بیچ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اٹھتے ذکر کر کر آہد 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 آہد. گلیوں میں چلتے یہ ذکر کرتے، اس لیے آواز جنت کی گلیوں میں آ رہی ہے. چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، آواز جنت کی گلیوں میں آتی ہے. آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے. اٹھو رب کا ذکر کرو، بیٹھو رب کا ذکر کرو، لیٹو رب کا ذکر کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ایمان والوں کی پہچان یہ ہے، اٹھتے ہیں تو رب کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں رب کا ذکر کرتے ہیں، لیٹتے ہیں رب کا ذکر کرتے ہیں. انہیں جب دیکھو جہاں دیکھو ذکر خدا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم بلال نہیں بن سکتے، ہم لاکھ چتن لگائیں بلال نہیں بن سکتے. ایک ٹانگ پہ کھڑے کے مجاہدات کریں بلال نہیں بن سکتے، ریاستیں کریں بلال نہیں بن سکتے، 1000 برس عبادت کریں
بلال نہیں بن سکتے مگر بلال کے غلام تو بن سکتے ہیں، بلال کے بردے تو بن سکتے ہیں۔ قیامت کے دن ہمارا شمار بلال کے ساتھ ہوگا، ہمارا سرخیل جناب بلال حبشی ہوں گے، ان کے پیچھے جا کریم کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سب بڑا سبحان اللہ۔ اور یہ ذکر کی دولت، یہ ذکر کی دولت تجھے کراچی کی کسی مارکیٹ سے نصیب نہیں ہو سکتی۔ کسی مارکیٹ میں چلے جاؤ ذکر کی دولت لینے کے لیے، تمہیں وہاں سے مارکیٹ سے پجارو مل سکتی ہے، لینڈ کروزر مل سکتی ہے، پراڈو مل سکتی ہے، فریج مل سکتا ہے، واشنگ مشین مل سکتی ہے، کپڑا مل سکتا ہے، الیکٹرانک کا سامان مل سکتا ہے، لیپ ٹاپ مل سکتی ہیں، ایل سی ڈی مل سکتی ہیں، سب کو مل سکتا ہے، مگر ذکر کی دولت نہیں مل سکتی۔ اور یہ ذکر کی دولت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے جا کر ذکر کو سیکھو اگر تمہارے علم میں نہیں۔ اور یہ ذکر سکھانے والے پیر کہلاتے ہیں اور ذکر سیکھنے والے مرید کہلاتے ہیں۔ یہی پیری اور مریدی کا کنسپٹ ہے۔ آج لوگوں نے بتانا شروع کر دیا کہ جتنے ٹھگ ہیں کہتے ہیں یہ پیر ہیں، جتنے چور ہیں کہتے ہیں پیر ہیں، جو فلاں نے یہ خباثت دکھائی کہتے ہیں دیکھو تمہارے پیر یہ کام کر گئے، تمہارے پیر ٹھگ گئے، تمہارے پیروں نے یہ کیا۔ ارے سن لو، ٹھگ لوگوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ پیر ہوا میں اڑتا نظر آئے، پانی پہ تیرتا نظر آئے، آگ نکلتا نظر آئے، شریعت رسول کا اگر تارک ہے وہ شوبدہ باز ہو سکتا ہے، رب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے جسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے گا۔ اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔ ہمارا چوروں سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہاں تو کراچی میں بالخصوص، پورے پاکستان میں ہم پھرتے ہیں، دنیا میں پھرتے ہیں، کراچی میں بالخصوص جیڑی اٹ پٹو تھلے پیر پہ ہے، جیڑی اٹ جو اینٹ اٹھاؤ نیچے پیر پڑا ہوا ہے۔ یہ فلانا پیر ہے، پنو شاہ ہے، ٹنو شاہ ہے، فلانا بابا، فلانا بابا، ایبا بابا، ایبا بابا، ڈنگا بابا، بنگا بابا، چپا بابا، لنگڑا بابا، لوڑا بابا، کانا بابا، اندھا بابا، فلانا بابا۔ یہاں تو یہ صورتحال ہے۔ اور جس کے بعد چلے جاؤ وہ آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ بندش ہوئی ہوئی ہے۔ بندش کا لفظ ان سب بابوں نے پکڑا ہوا ہے، بندش ہوئی ہوئی ہے۔ جس سے پوچھا بندش ہوئی ہوئی ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی بندش ہوئی ہوئی ہے، کاروبار نہیں چل رہا بندش ہوئی ہوئی ہے، سکون نہیں آ رہا بندش ہوئی ہے، گھر میں جھگڑا ہے بندش ہوئی ہے، فلاں پرابلم ہے بندش ہوئی ہے، مکان نہیں مل رہا بندش ہوئی ہے، مکان دیکھ نہیں رہا بندش ہوئی ہے، بزنس نہیں چل رہا بندش ہوئی ہے۔ ایک ہی جملہ ہے ان کی زبانوں پہ، ہم سے باتیں پوچھ کے پھر ہم کو وہ یہ لوگ بتاتے ہیں، ہم کہتے بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، بڑی بڑی باتیں بتا دی اس نے۔ کیا باتیں بتا دی تجھ کو؟ پہلے تو تجھ سے پوچھا، پھر اس نے کہا بندش ہو گئی۔ اب بندش کا حل کیا ہے؟ بکرا لے آؤ، چترا لے آؤ، فلانا کرو، کڑھائی چلے گی، اتنے پیسے، قبرستان جانا پڑے گا، میوا شاہ کے قبرستان میں، مونی شاہ کے قبرستان میں جانا پڑے گا، فلاں قبرستان میں آدھی رات کو جانا پڑے گا۔ تو جائے گا تو تو جا کے تبھی ڈال دیا؟ کہتا نہیں صحیح میں تو نہیں جا سکتا۔ کہتا ہے پیسے دے، تیرا کام ہم کراتے ہیں۔ اور ٹھگو، اور ٹھگنے کے اور بھی ذریعے ہیں۔ ایسے رزق پہ لعنت دے۔ اقبال کہا کرتے تھے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہاں گئی تیری ریاضت؟ کہاں گئی تیری تسبیح؟ کہاں گیا تیرا مصلی؟ کہاں گئی تیری نماز؟ کہاں گیا تیرا مجاہدہ کہ تو نے مخلوق خدا کو لوٹنے کا یہ رنگ روپ اپنا لیا ہے؟ داڑھی رکھی لوٹنے کے لیے، جبہ پہنا لوٹنے کے لیے، سجدے کیے لوٹنے کے لیے، حق بھوکی لوٹنے کے لیے، تسبیح پکڑی لوٹنے کے لیے، چلنے کے لیے، لوٹنے کے لیے۔ اے چھوڑ،
اور مخلوق کو لوٹ کر کیا کرے گا؟ بلے شاہ سے پوچھ، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ادھی رات نو اٹھ کے بلیا ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں سمجھا میری بات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھی رات نو اٹھ کے بلیا، بابا بلے شاہ کسوری فرماتے ہیں، بلے شاہ کسوری کوئی عام پیر نہیں ہے، بانگر کرنے والا نہیں ہے، چرچ کے کش لگانے والا نہیں ہے، کوئی بے نمازی پیر نہیں ہے۔ آج کوئی بابے ڈنگے ڈنگے بابے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ آج تو ہم اپنے مطلب کے لیے ہندوؤں کے پاس گئے کھڑے ہیں، ہم اپنے کاموں کے لیے کرسچن کا دروازہ بجا رہے ہیں۔ تجھے کرسچن کے جادو کے عملیات کی طاقت کا پتہ ہے؟ ہندو کے عملیات کی طاقت کا پتہ ہے؟ بے نمازی بابے کی عملیات کی طاقت کا پتہ ہے؟ تجھے اپنے نبی کی طاقت کا کوئی پتہ نہیں، تجھے خدا کی طاقت کا کوئی پتہ نہیں، تجھے قرآن کی طاقت کا کوئی پتہ نہیں۔ ارے سن، ارے بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ کافری کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ کافری نہیں تو اور کافری کیا ہے؟ ہندوؤں کے پاس، ان کے پاس۔ بلے شاہ سے پوچھ کیا کہتا ہے؟ بلے شاہ نمازی بھی، بانگ نہیں پیتا، چرس نہیں پیتا، حفیم نہیں کھاتا۔ بلے شاہ کامل، عارف، تہجد گزار، شب بیدار، روزہ دار، سید زادہ ہو کے وہ کیا کہتا ہے؟ پچھلی رات اٹھ کے بلیا تہجد کے لمحے میں کہتا ہے اٹھ، جب سب سو جائیں تو کھڑا ہو جا، وضو کر لے، مصلی بچھا کے چپ کے اپنے رب کو سجدہ کر، تہجد کے لمحے میں تہجد کے دعانے ادا کر۔ کہتا ہے پچھلی رات نو اٹھ کے بلیا ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ، وہ خدا جو سب کے دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے، وہ خدا جو کائنات پہ حکمرانی کرتا ہے، وہ خدا جس کی گرفت میں ساری خدائی ہے، تو ذکر کر کے، سجدے کر کے، سبحان اللہ پڑھ کے، عبادت کر کے، بندگی کر کے رب کو اپنا بنا لے۔ رب تیرا ہو گیا، خدا تیرا ہو گیا، خدائی تیری ہو جائے گی۔ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے کیا ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے چھترے بکرے لینے کی؟ چھوٹے چھوٹے بکروں پہ اکتفا کیے جا رہا ہے۔ بکرا لے لیا، بڑا خوش ہو گیا، بہن اج بکرا لوٹا ہے، اج تے بڑا پلہ آیا، مرغا پھڑ کے لے آئے ہو، آکے پہاڑوں بڑا ستھرا پھڑیا ہے۔ یہ تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھ بٹوا منڈی کیسے آتی ہے، پارٹی بڑی تکڑی ہاتھ میں چڑھ گئی ہے کہ پاگل کا پتر تمہیں گالیاں بھی دیتے ہیں گھر بیٹھ کے، تمہیں لوٹتے بھی ہیں، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ بھائی بلے شاہ کو دیکھ کیسا سبق پڑھا گیا۔ بلے شاہ کوئی عام پیر نہیں تھا، بلے شاہ کسوری فوت ہو گئے، وصال کر گئے، پردہ کر گئے۔ دن تھا بدھ کا، ہندو مسلم عورتیں اکٹھی ہوئی، کہنے لگی بابا بڑا چنگا سا، بابا بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، بڑا عارف تھا، کامل تھا، مگر ہم نے سنا ہے مسلمانوں کا بڑا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہوتا ہے۔ بابا بدھ کو فوت ہو گیا، جمعے کو فوت ہوتا تو پھر بڑی بات تھی۔ بلے شاہ نے جب یہ سنا تو اٹھ کے بیٹھ گئے، کہندا ہے گل ہے کہ کوئی گل نہیں، آپ جمعے نو فوت ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدر۔ کوئی گل نہیں، آپ جمعے نو فوت ہو جاؤ۔ وہ کیسا پیر ہے، اٹھ کے بیٹھ گیا، پھر جمعے کو مثال ہوا اس کا۔ ایک وہ پیر ہیں، ایک یہ پیر ہیں جن کو نماز کا نہیں پتا، استنجے کا نہیں پتا، اور کل تک گدا گاڑی چلاتا تھا، اب پیر بن گیا۔
اور کل تک ریڈی چلاتا تھا اب پیر بن گیا، کل تک سائیکل پہ چنے بیچتا تھا اب پیر بن گیا، اور کل تک ہیئر کٹنگ کرتا تھا اب پیر بن گیا، کل تک سیلون تھا اب پیر بن گیا، کل تک کسائیوں کا کام کرتا تھا اب پیر بن گیا۔ تو کیا ہے؟ کہتا جی اس میں اتنی آمدن نہیں رہی، اس میں بڑی آمدن ہے، مہینے میں ایک پارو بھی پھنس جائے نا پورا مہینہ بڑا اچھا گزر جاتا ہے۔ فقیر دعوت فکر دیتا ہے آنکھ کھول کے رکھو، ایسے ٹھگ پیروں سے بچو۔ پیر وہی ہے جسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، کون یاد آئے؟ بولو بولو بولو، خدا یاد آ جائے۔ ایسے بد عمل، بد کردار، کریکٹ لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ کوئی ضرورت نہیں کسی کے پاس جانے کی، ارے تم نماز پڑھ کے تو دیکھ، ارے تو ذکر کر کے تو دیکھ، نادان تو قرآن پڑھ کے تو دیکھ، تیرے گھر میں جو حالی قرآن پڑھا ہے اس کو کھول کے تو دیکھ، تو نے تو تبرک کے لیے قرآن کو گھر میں رکھا ہے، ارے قرآن کو کھول کے تو دیکھ، ارے قرآن کو سمجھ کے تو دیکھ، قرآن کو پڑھ کے تو دیکھ۔ خدا کعبہ کی قسم قرآن میں ایک ایک چیز کا حل ہے، تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ قرآن میں کیا نہیں۔ تو پڑھ کے تو دیکھ تیرے گھر میں برکتیں نازل ہوں گی، پڑھ کے تو دیکھ تیری دعاؤں میں قبولیت پیدا ہوگی، پڑھ کے دیکھ تیرے گھر سے نحوست جاتی رہے گی، پڑھ کے دیکھ تیرے گھر سے شیطانگی جاتی رہے گی، پڑھ کے دیکھ جادو ٹونے کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے۔ ارے قرآن کی تلاوت کر کے تو دیکھ تیرے گھر سے عملیات کے اثرات ختم نہ ہو تو پھر کہنا تو کہتا ہے جنات نے پھانس لیا، یہ جن دوا ہو جائیں گے، عملیات ختم ہو جائیں گے۔ ذکر خدا کر کے دیکھ، ذکر مصطفیٰ کر کے دیکھ، شیاطین چلے جائیں گے، رحمان کے ڈیرے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعوت ذکر و فکر پاکستان کا یہی پیغام ہے۔ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے، لمحہ لمحہ اپنے رب کا ذکر کیا کرو، غفلت نہ کیا کرو، نماز پابندی سے پڑھا کرو۔ رب کریم دارین کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہماری حاضری کو شرف قبولی عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کو فقیر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے، اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، دعوت ذکر و فکر پاکستان کی طرف سے، اور ان دوستوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے جن دوستوں نے ان حالات کے اندر مہنگائی کے دور میں ایسی حزین بزم کا انعقاد کیا۔ یہ نوجوان بچے ہیں، آج کے نوجوانوں کا کھیل جو ہے وہ لاہو لعب ہے۔ جب وہ نوجوانوں کو نشہ چڑھتا ہے خوشی کا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈانسر بلاتے ہیں، بریک ڈانسر بلاتے ہیں، گویے بلاتے ہیں، سنگر آتے ہیں، وہاں پر پروگرام ہوتے ہیں اس قسم کے، پھر کپیاں چلتی ہیں، نشے چلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ بچے کیسے بچے ہیں، ان کو بھی نشہ چڑھا ہے، نشہ ان لڑکوں کو بھی چڑھتا ہے، نشہ ان کو بھی چڑھا ہے۔ وہ نشہ ہو رہے، یہ نشہ ہو رہے، وہ نشہ چڑھتا ہے تو اتر جاتا ہے۔ یہ نشہ وہ ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے بلائی جاتی ہے۔ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ میرے خیال میں علامہ اقبال لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انہی نوجوان بچوں کے بارے میں لکھا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ ایسے بچے سبحان اللہ جب یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قادر جوانی توبہ کردم، شیو ہے پیغمبری، جوانی کی عمر میں توبہ کرنا، مولا کو یاد کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ اور پھر نماز پڑھ کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، عبادت کر کے وہ بندہ نبی نہیں بنتا، پیغمبر نہیں بنتا، مگر اللہ شان پیغمبرانہ عطا فرماتا ہے۔ جس طرح پیغمبر کی دعا کو رد نہیں کرتا، میں نے اسی طرح ایسے نوجوان کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بچے، جن بچوں نے اس ماحول کے اندر، اس حالات کے اندر، اس مہنگائی کے دور میں ایسی حسین بزم کا انعقاد کیا۔ رب کریم نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، ان کے خرچ کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور ہم سب کے ذوق میں، شوق میں، محبت میں مزید جلا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کل اتوار ہے انشاءاللہ العزیز، کل عصر تا مغرب ڈیرہ اللہ والا کورنگی نمبر 2 سیکٹر 33 میں
انشاءاللہ روح پرور محفل پاک ہوگی، عصر تا مغرب خواتین کا اجتماع ہوگا وہاں پر۔ ہر انگریزی مہینے کے تیسرے ہفتے کو کراچی شہر میں یہاں پر اجتماع ہوتا ہے مختلف علاقوں میں، اور پھر اگلے دن سنڈے کو عصر تا مغرب خواتین کا وہاں اجتماع ہوتا ہے، اور منڈے کو پیر والے دن صبح 8 بجے کی فلائٹ سے فقیر انشاءاللہ ڈھاکہ روانہ ہو رہا ہے، بنگلہ دیش کا دورہ ہے، اور اس کے بعد سیٹرڈے کو فقیر کی انشاءاللہ 23 تاریخ ہوگی غالباً 23 تاریخ کو فقیر صبح کی فلائٹ سے ڈھاکہ سے واپس آئے گا پاکستان، اور واپس آ کر انشاءاللہ خواجہ خواجان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کے سلسلہ میں پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ پروگرام انشاءاللہ پرنگی سیکٹر 49 نورانی بستی مچھلی مارکیٹ ڈبل روڈ پرنگی، وہاں پر انشاءاللہ پروگرام ہوگا، محفل پاک میں لنگر تقسیم ہوگا۔ اس دوران یہ دوست آپ کو دعوت نامہ انشاءاللہ العزیز دیں گے، یہ دعوت نامہ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، اس پروگرام کی خود بھی تیاری کریں، اپنے دوستوں کو دعوت دیں۔ ہم کوشش کرتے ہوتے ہیں پروگرام ویک اینڈ پہ ہو، کہ ویک اینڈ دائیں بائیں گزارنے کی بجائے آپ محفلوں میں گزارا کریں۔ اور یہاں پر شاید اس میں بھی دیا ہوگا ویب سائٹ کا ایڈریس، یہ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس دیا ہوا ہے www.zikrofkr.com۔ پاکستان کے اندر کسی بھی سٹی میں آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار احباب اگر رہتے ہوں، ان کو ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس دیں، اور پاکستان سے باہر کسی بھی کنٹری میں آپ کے احباب دوست ملنے والے کوئی بھی رہتا ہو، اس کو ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس دیں، ان کو بتائیں وہ ویب سائٹ کھولیں اور پروگراموں سے مستفید ہوں۔ یوٹیوب کھولیں، فقیر کا نام خواجہ محمد یوسف کلک کریں، مختلف موضوعات پہ آپ کو بیانات ملیں گے، اور اسی طرح ڈیرہ اللہ والا کلک کریں، مختلف موضوعات پہ آپ کو بیانات ملیں گے، ان بیانات کو خود بھی سنیں، دوستوں کو بھی سنائیں، اس دعوت کو عام کریں، اس محبت کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں۔ اگر آپ کی دعوت پر ایک بھٹکا ہوا شخص سیدھے راستے پہ آ گیا، ایک غافل ذاکر ہو گیا، ایک بے نمازی نمازی ہو گیا، ایک عاشق فضول عاشق رسول ہو گیا، تو سمجھ لیں آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے۔ آؤ جنت کے خریداروں میں شامل ہو جاؤ، اور اس دعوت کو عام کرو، گھر گھر عام کرو، اگر خرچ بھی کرنا پڑے تو پلے سے خرچ کرو، اور دوستوں کو پروگراموں میں لے کر آؤ، دعوت میں لے کر آؤ، اور انشاءاللہ ضرور مالک رحمان کرم کرے گا، اللہ نیتوں کا ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ نیک نیتی سے جب لے کر آئیں گے، ضرور غافلین ذاکرین بنیں گے، بے نمازی نمازی بنیں گے، اور لوگ عاشق رسول ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ دنیا میں اجر دے گا، قبر میں دے گا، حشر میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ تمام احباب دست بستہ درود و سلام کے لیے کھڑے ہوئے۔ مصطفیٰ جانے کی